بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 محرم یوم عاشوراء کو گھر کی 5 چیزوں کی صفائی ضرور کریں، گھر میں رزق کی بارش ہوگی۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یاد رہے کہ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کا یہ پرنور اور مبارک دن اور رات محض عام اوقات نہیں بلکہ اپنی سوئی ہوئی قسمت کو بیدار کرنے اور مقدر بدلنے کا بہترین موقع ہے۔ یہ حقیقت اپنے ذہنوں میں نقش کر لیں کہ جو بھی خوش قسمت بندہ یوم عاشوراء کے اس مقدس موقع پر اپنے گھر کی ان 5 خاص چیزوں کی مکمل صفائی اور ستھرائی کا خاص اہتمام کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر کے آنگن میں رزق کی ایسی موسلا دھار بارش فرماتا ہے کہ اس کی آنے والی نسلیں بھی سنور جاتی ہیں اور ہر قسم کی تنگی محتاجی ہمیشہ کے لیے اس گھر سے رخصت ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، میری دل سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے گھروں کو ہمیشہ خوشیوں کی بہاروں اور اپنی لامحدود رحمتوں سے مالا مال رکھے۔ کیا کبھی آپ کے دل و ذہن کے کسی گوشے میں یہ سوال ابھرا ہے کہ آخر وہ کیا حقیقی وجہ ہے کہ آپ کے گھر میں رزق کی آمد تو نظر آتی ہے مگر وہ ٹھہرتا نہیں ہے؟ آپ دن رات محنت مشقت کر کے کماتے تو بہت ہیں مگر برکت کے اڑ جانے کی وجہ سے آپ کا پرس ہمیشہ خالی ہی رہتا ہے۔ آپ کے کچن میں برتنوں کا شور تو سنائی دیتا ہے مگر گھر کا چولہا اکثر بے رونق اور ٹھنڈا کیوں نظر آتا ہے؟ تو میرے معزز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ذرا ایک مختصر لمحے کے لیے اپنی تمام تر دنیاوی مصروفیات کو روک لیجئے، تھوڑی دیر تحمل کیجئے اور اپنے گریبان میں جھانک کر گہرائی سے غور فرمائیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے گھر کے کسی اندھیرے اور تاریک کونے میں کچھ ایسی بے جان اور غیر ضروری فالتو چیزیں پڑی ہوئی ہیں جنہیں آپ نے مہینوں بلکہ کئی سالوں سے ہاتھ تک نہ لگایا ہو، مگر تلخ حقیقت یہ ہے کہ وہی حقیر سمجھی جانے والی چیزیں آپ کے نصیب اور کامیابی کے دروازے بند کیے بیٹھی ہوں۔ پیاری بہنوں، ہمارے گھروں کے وہ چھپے ہوئے کونے، اوپر والی پرانی الماریاں، دھول مٹی سے اٹھی ہوئی چھتیں اور وہ پرانے گرد آلود دراز جن میں نہ جانے کب سے غبار کی گہری تہیں جمی ہیں، ہمیں تو وہ ایک عام سی بات لگتی ہے مگر حقیقت میں وہ معمولی نہیں بلکہ یہی وہ پوشیدہ اور غیر مرئی یعنی نظر نہ آنے والی رکاوٹیں ہیں جو گھر کی برکت کو دھمک کی طرح آہستہ آہستہ چاٹ کر ختم کر دیتی ہیں۔ یہ چیزیں رزق کی روحانی کو بے رحمی سے روکتی ہیں اور گھر کے دورانیہ سکون کو برباد کر دیتی ہیں۔ آج اس خاص اصلاحی پیغام میں آپ کو ان 5 حیرت انگیز اور پراسرار چیزوں کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کرنے والی ہوں جن کی صفائی کا خصوصی اہتمام اگر آپ اس مبارک یوم عاشوراء کے موقع پر کر لیں تو انشاءاللہ رب کریم کے فضل و کرم سے آپ کے گھر میں ایسی غیبی برکت نازل ہوگی جیسے براہ راست آسمان سے نور کی بارش ہو رہی ہو۔ رزق کے ایسے ایسے دروازے اور دہانے کھلیں گے جیسے غیب کے خزانے کے وار اچانک کھل گئے ہوں اور آپ کو ایسی قلبی راحت اور اطمینان نصیب ہوگا جیسے فرشتے خود آپ کے گھر کی چوکیداری اور پہرےداری کر رہے ہوں۔ تو اس عظیم مقصد کے لیے تیار ہو جائیے، یہ محض ایک اینٹ اور پتھر کا مکان نہیں رہے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ایک مقدس ٹھکانہ بننے والا ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اس بات کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کو یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کی وہ عظیم و شان فضیلت یاد دلانا چاہتی ہوں جسے سن کر ایک سچے مومن کا دل لرزیز اٹھتا ہے اور روح پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یوم عاشوراء کوئی عام یا معمولی وقت نہیں ہے، یہ وہ مبارک اور تاریخی موقع ہے جسے اسلام میں بڑی فضیلت اور عظمت حاصل ہے۔ یہ وہی عظمت و شان والا دن ہے جب خالق کائنات نے زمین اور آسمان کو تخلیق فرمایا اور روایات کے مطابق اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جودی پہاڑ پر کنارہ ملا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی۔ اسی دن کی نسبت سے بڑی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی سچی توبہ قبول فرماتا ہے۔ یاد رکھیے، یہی وہ وقت ہے جس کی اپنی شان ہے جب تمام مخلوقات اپنے رب کے حضور شکر گزاری اور توبہ کے لیے پیش ہوتی ہیں۔
یوم عاشوراء کے ان لمحات میں ایک خاص قسم کی الہی تجلی ہوتی ہے۔ فضائیں انتہائی پرسکون ہوتی ہیں اور عرش معلیٰ سے آسمان کے دروازے پکار پکار کر پیاسے بندوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مانگو، آج کیا مانگتے ہو۔ یہ وہ قبولیت کی ساعت ہیں جب کوئی بھی جائز دعا رد نہیں کی جاتی۔ جب بندہ کمال عاجزی سے ہاتھ اٹھاتا ہے تو ملائکہ کی صدا آتی ہے، اے اللہ کے بندے، طلبگار تیرا رب سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ اے میری پیاری بہنوں، یہ وہ انتہائی قیمتی اور نایاب لمحہ ہے جب رب ذوالجلال اپنے بندے سے خوش ہو کر رزق کی فراوانی نازل کرتا ہے، الجھے ہوئے مشکل معاملوں کی گرہ کھولتا ہے اور وہ کچھ بن مانگے عطا کر دیتا ہے، جس کا انسان کے لیے تصور کرنا بھی محال ہے۔ لیکن صدا افسوس اور مقام ماتم ہے کہ ہم اس عظیم دن کی قدر نہیں کرتے اور اسے بھی دوسرے عام وقتوں کی طرح غفلت اور کوتاہی میں گزار دیتے ہیں۔ نہ ہم اپنے قلوب کو حسد اور کینہ کی نجاست سے پاک کرتے ہیں، نہ اپنی زبانوں کو غیبت کی آلودگی سے، نہ اپنے گھر کو ظاہری غلاظت سے، اور نہ ہی اپنی نیتوں کو ریاکاری کے زہر سے پاک کرتے ہیں۔ لہٰذا آج پختہ عہد کر لیجئے کہ جب بھی محرم کا چاند اپنی ضیاء پاشیاں بکھیرے اور یوم عاشوراء کا وقت آئے تو آپ نے یہ پکا یاد رکھنا ہے کہ یہ وقت آپ کی تقدیر بدلنے اور گھر کی حالات سدھارنے کا ایک سنہری موقع ہے، بشرط یہ کہ آپ اس دن کی حرمت اور تقدس کو پہچانیں اور اس کا مکمل ادب و احترام بجا لائیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اب تفصیل سے ذکر کرتے ہیں اس سب سے پہلی چیز کا، جس کی تعطیر یعنی مکمل صفائی یوم عاشوراء کے موقع پر روحانی طور پر بہت ضروری ہے۔ اگر اسے نادانی میں نظر انداز کر دیا جائے تو یہ چیز انسان کے معاشی حالات، ذہنی سکون اور گھر کی خیر و برکت پر ایسی کاری ضرب لگاتی ہے جیسے کوئی زہریلا ناگ چپکے سے کسی کے جسم میں زہر اتار دے۔ جی ہاں، وہ پہلی اہم ترین چیز آپ کے گھر کا مین دروازہ یعنی مرکزی دروازہ ہے۔ یہ وہی دہلیز اور راستہ ہے جہاں سے ہر آنے والا مہمان، ہر خیر و بلائی کا فرشتہ اور ہر رزق کی پہلی لہر آپ کے گھر میں داخل ہوتی ہے۔ ذرا گہرائی سے سوچئے، اگر وہی بنیادی داخلی راستہ گندا ہو، وہاں مکڑیوں نے بدصورت جالے بنائے ہوں اور مٹی کی دوہری تہیں جمی ہوں تو کیا رحمت کے فرشتے اس راستے سے آنا پسند کریں گے؟ ہرگز نہیں، وہ تو وہیں سے اپنا رخ موڑ لیں گے۔ ہم میں سے اکثر لوگ سارا وقت اندرونی سجاوٹ اور تزئینی آرائش میں تو مگن رہتے ہیں، لیکن مرکزی دروازے کی حالت تو بالکل بھول جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ دروازے پر جمی مٹی دراصل نحوست اور غربت کی علامت لگتی ہے، جس سے برکتیں اندر آتے ہوئے کتراتی ہیں۔ پیاری بہنوں، جب آپ یوم عاشوراء کی تیاری میں اپنے دروازے کی گرد کو جھاڑ رہی ہوتی ہیں تو دراصل آپ اپنے مقدر کے بند دروازوں پر دستخط دے رہی ہوتی ہیں۔ یہ محض لکڑی یا لوہے کا بے جان فریم نہیں، بلکہ آپ کے نصیب کا آئینہ دار ہے۔ جس طرح ایک میلہ دل رب کی معرفت اور پہچان حاصل نہیں کر سکتا، بالکل ویسے ہی میلہ دروازہ رب کی رحمت کو خوش آمدید نہیں کہہ سکتا۔ آج کے اس دور نمائش اور دکھاوے میں جب ہم باہر کی ٹیپ ٹاپ کو بہت اہمیت دیتے ہیں مگر گھر کی ان بنیادی اور اہم جگہوں کو اکثر بھول جاتے ہیں، جو پاک دامن اور سلیقہ مند عورت اس مبارک موقع پر اپنے گھر کے دروازے کو چمکاتی ہیں، وہ اس عمل سے گویا رزق کو خود اپنی طرف پکار رہی ہوتی ہیں اور اللہ رب العزت اس کے لیے غیب کے خزانوں سے سہولتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یوم عاشوراء پر صاف نہ کیا گیا میلہ دروازہ اس کانٹے دار جھاڑی کی مانند ہے جو ہر آنے والی خوشی کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ اور کانٹا بن جائے۔ بس دیر نہ کیجیے، ابھی اٹھیے اور آج اس مبارک موقع پر اس راستے کو دھونے اور صاف کرنے کا مستقل معمول بنائیں جہاں سے آپ کی خوش بختی قدم رکھتی ہے، کیونکہ دروازہ جسمانی طور پر بند ہو یا نہ ہو، اس کا میلہ اور گرد آلود ہونا ہی بدقسمتی کی سب سے بڑی علامت سمجھا جاتا ہے۔ میرے محترم سامعین، یہاں میں آپ کی توجہ کے لیے ایک ایسی عبرت انگیز اور سبق آموز حقیقت عرض کرنا چاہتی ہوں جو بظاہر تو بہت سادہ ہے مگر اس کا انجام روح کو تڑپا دینے والا ہے۔ ایک بستی میں ایک ایسی عجیب خاتون رہتی تھی جس کے گھر کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا تھا۔ لوگ اسے عام طور پر خاموش دروازے والی کے نام سے پکارتے تھے۔ وہ نہ کسی کی خوشی میں کبھی شریک ہوتی اور نہ کسی کی غمی میں۔
اس کے گھر کے باہر کا منظر انتہائی بھیانک اور کراہت امیز تھا۔ پرانے ٹوٹے ہوئے برتن، بیکار لکڑی کی کرسیاں، مٹی میں لدڑی ہوئی پرانی جوتیاں اور ایک نہایت ہی غلیظ اور بدبودار دروازہ۔ ایک بار اس پورے گاؤں میں کوئی مہلک وبا آئی۔ ایک اللہ والے بزرگ نے سب کو مشورہ دیا کہ اپنے اپنے گھروں کو پاک اور صاف کرو تاکہ اللہ رب العزت کی رحمت کا نزول ہو۔ سب نے اس پر عمل کیا اور صفائی کی، مگر اس ضدی اور لاپرواہ عورت نے کوئی پرواہ نہ کی۔ ایک خوفناک رات اس کے گھر سے ہولناک چیخیں ابھریں۔ لوگوں نے پریشانی میں جب دروازہ توڑ کر دیکھا تو وہ عورت بے ہوشی کی حالت میں زمین پر پڑی تھی۔ دیواروں سے کوئی کالا اور سیاہ مادہ ٹپک رہا تھا اور اس کے ارد گرد کئی موذی کیڑے رینگ رہے تھے۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے زاروں قطار روتے ہوئے کہا کہ کاش میں نے وقت رہتے اپنے گھر کے راستوں اور دروازوں کی صفائی کر لی ہوتی، تو آج میری تقدیر کا بند دروازہ بھی شاید کھلا ہوتا۔ میرے بھائیوں، یہ محض کوئی فرضی افسانہ نہیں ہے، بلکہ ایک جیتی جاگتی حقیقت ہے کہ وہ چیزیں جنہیں ہم معمولی سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں، وہی ہماری دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں پہاڑ بن کر حائل ہو جاتی ہے۔ یوم عاشوراء کے موقع پر یہ صفائی محض ایک مشقت یا کام نہیں، بلکہ اپنی بد نصیبی کے تالے کو کھلوانے کی ایک سنہری کنجی ہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اب ہم اس دوسری اہم ترین چیز کی طرف آتے ہیں جو ہر گھر کی بنیادی ضرورت ہے اور ہمارے قدموں تلے بچھتی ہے، مگر ہم بدقسمتی سے اس کی اصل قدر و منزلت سے ناواقف ہیں، اور وہ مبارک چیز ہے آپ کے گھر کی جائے نماز، وہ مقدس اور پاک کپڑا جہاں ہم اپنے خالق حقیقی اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی سے سر بسجود ہوتے ہیں۔ اتنا بڑا المیہ اور دکھ کی بات ہے کہ ہم اسی جائے نماز پر کھڑے ہو کر رو رو کر التجائیں اور فریادیں کرتے ہیں، مگر اسی کو میلا، بدبودار اور دھول مٹی سے بھرا ہوا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا آپ کا امانی ضمیر یہ بات گوارا کرتا ہے کہ جس جگہ سجدہ کر کے آپ رب کو پکاریں وہ جگہ ناپاک یا گندی ہو؟ جہاں جائے نماز پر بچوں کی غلاظت یا جوتوں کے نشان ہوں، وہاں کیا گیا سجدہ بلا عرش الہی تک کیسے رسائی پائے گا؟ اللہ والے اور بزرگ فرماتے ہیں کہ میلے اور گندے مسلے پر اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں اترتے۔ ہم نے نادانی میں جائے نماز کو اتنا غیر اہم اور معمولی سمجھ لیا ہے کہ بچے اس پر کچھ بھی گرا دیتے ہیں اور ہم دیکھ کر بھی خاموش رہتے ہیں۔ ذرا تصور تو کیجئے، اگر ہمیں دنیا کے کسی ادنیٰ حاکم یا افسر کے پاس جانا ہو تو ہم اپنا بہترین اور صاف ستھرا لباس پہنتے ہیں، تو پھر حاکم الحاکمین کے دربار میں اس میلے مسلے پر حاضری کیسے قبول ہوگی؟ یوم عاشوراء کا وہ خاص اور مبارک لمحہ جب دعا لازماً قبول ہونی ہوتی ہے، کہیں آپ کی جائے نماز کی ناہمواری یا گندگی کی وجہ سے ضائع نہ ہو جائے۔ یاد رکھیں کہ جائے نماز کی صفائی دراصل اللہ سے سچی محبت اور اس کی بارگاہ عالیہ کے ادب و احترام کا پہلا زینہ ہے۔ اس ضامن میں ایک اور سبق آموز واقعہ سنیں کہ ایک نہایت غریب اور پسماندہ گاؤں میں ایک نیک بابا جی کا کچا گھر تھا جو غربت کے باوجود ہمیشہ خوشبو سے مہکتا رہتا تھا۔ ان کے پاس کوئی خاص معلومات تو نہ تھی، مگر ان کی جائے نماز ہمیشہ دودھ کی طرح سفید، پاکیزہ اور معطر رہتی۔ ایک بار ایک پریشان حال عورت ان کے پاس آئی اور کہنے لگی، بابا جی، میں 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتی ہوں، وظیفے بھی کرتی ہوں، مگر میری زندگی میں سکون نہیں آتا۔ بابا جی اسے شفقت سے اندر لے گئے اور اسے ایک انتہائی غلیظ، مٹی میں دبی ہوئی پرانی جائے نماز دکھائی اور کہا، بیٹی، جب تمہارا رب سے رابطہ کرنے کا اصل ذریعہ یعنی یہ مصلی ہی میلہ ہے تو تمہارے دل کا زنگ کیسے اترے گا؟ وہ عورت یہ سن کر تڑپ اٹھی اور اسے فوراً اپنی بڑی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ وہ دعا تو مانگ رہی تھی، مگر اسے دعا مانگنے کا صحیح سلیقہ نہیں آتا تھا۔ جائے نماز وہ نورانی راستہ ہے جو زمین سے آسمان کو جوڑتا ہے۔ اگر یہ راستہ ہی گرد آلود اور گندا ہوگا تو آپ کی فریاد اوپر کیسے پہنچے گی؟ لہٰذا یوم عاشوراء کے موقع پر اپنے مسلوں کو دھوئیں، صاف کریں اور انہیں خوشبو سے معطر کریں، کیونکہ برکت سجدے کے ساتھ ساتھ سجدے کی جگہ کے آداب و احترام میں بھی پوشیدہ ہے۔ تیسری چیز جس کی طرف آج توجہ دلانا میرا خاص مقصد ہے وہ ہے آپ کے گھر کی دیواروں پر نصب پرانی تصویریں،
فریمز اور آئینے یعنی شیشے برسوں سے ایک ہی جگہ لٹکے ہوئے، یہ فریم جن پر مکھیاں بیٹھتی ہیں، زہریلی مکڑیاں اپنے گھر بناتی ہیں اور ہم ان کی موجودگی سے بالکل غافل رہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ دھول بھرے فریمز اور میلے کچیلے آئینے گھر میں ذہنی انتشار، لڑائی جھگڑے اور رزق میں سخت تنگی کا باعث بنتے ہیں؟ یہ وہ چھپی ہوئی نحوستیں ہیں جو ہم نے نادانستگی میں خود اپنے گھروں میں پال رکھی ہیں۔ یوم عاشوراء کے موقع پر ان چیزوں کی صفائی کرنا ایسا ہی مبارک عمل ہے جیسے آپ نے اپنے گھر کی فضا سے تمام شیطانی اثرات کو نکال کر جلاوطن کر دیا ہو۔ خاص طور پر وہ فریم جن پر مقدس قرآنی آیات یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی لکھے ہوئے ہیں، ان پر گرد کا جمنا نہایت ہی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ جب آپ ان چیزوں کو دھو کر چمکاتی ہیں، ایک پرانی روایت ہے کہ ایک ویران اور پرانے محل میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جو اپنے ماضی کی تصویر سے لپٹی رہتی تھی۔ وہ ہر رات ان تصویروں سے باتیں کرتی اور روتی تھی۔ ایک صاحب بصیرت بزرگ کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے اسے بتایا کہ اے نادان عورت، یہ تصویر اب تمہاری خوشی کا ذریعہ نہیں بلکہ تمہاری روح کی قید بن چکی ہے۔ ان پر جمی ہوئی یہ قدیم گرد تمہارے حال اور مستقبل کو برباد کر رہی ہے۔ جب وہ فریم وہاں سے ہٹائے گئے تو معلوم ہوا کہ ان کے پیچھے ہی اصل حقیقت اور سکون چھپا ہوا تھا جو ان تصویر کے گرد نے کئی سالوں سے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزیں جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیں یا جن پر غیر شرعی بے پردہ چہرے بنے ہوں، وہ گھر سے برکت چھین لیتی ہیں۔ چوتھی چیز، وہ پرانے صندوق، گتے کے غبار آلود ڈبے اور وہ تمام فالتو سامان ہے جو آپ نے گھر کے کسی اندھیرے کونے یا اسٹور روم میں ڈھیر کر رکھا ہے۔ ان میں اکثر وہ پرانے کپڑے، جوتے یا ٹوٹا پھوٹا سامان ہوتا ہے جسے نہ ہم خود استعمال کرتے ہیں اور نہ ہی کسی مستحق کو دیتے ہیں۔ یہ وہ منحوس سامان ہے جس کی باریک داڑوں میں نحوست اور تنگی کا بسیرا ہوتا ہے۔ ہم بازار سے نئے نئے صوفے اور فرنیچر تو خرید لاتے ہیں مگر اس پرانے بوجھ کو گھر سے نکالنے کی ہمت نہیں کرتے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ فالتو اشیاء کا یہ انبار در حقیقت آپ کے رزق کے بہاؤ میں ایک بڑی رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ ان کو صاف کرنا یا ضرورت مندوں کو دے کر گھر سے باہر نکالنا ایسا ہی ہے جیسے آپ نے اپنے دکھی دل سے ایک پرانا دکھ نکال کر باہر پھینک دیا ہو۔ جو چیز کسی غریب کے کام آ سکتی ہے اسے فی سبیل اللہ دے دیں اور جو بالکل بیکار ہیں اسے ہٹا دیں، کیونکہ کباڑ جمع کرنے والے گھروں میں کبھی سچی خوشحالی نہیں ٹھہرتی۔ پانچویں اور آخری چیز جو کہ نہایت ہی اہم ہے وہ ہے دروازوں کے پیچھے اور اوجھل چھپی ہوئی جگہوں کی صفائی۔ اکثر خواتین سستی کی وجہ سے صرف وہی جگہ صاف کرتی ہیں جہاں لوگوں کی نظر پڑتی ہے، لیکن دروازوں کے پیچھے، الماریوں کے نچلے حصوں اور صوفوں کے پچھلے چھپے ہوئے حصوں میں گرد و غبار جمع ہوتا رہتا ہے۔ یہی وہ گندی جگہ ہیں جہاں خبیث شیاطین اپنا مستقبل ٹھکانہ بناتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے سنجیدگی سے سوچا ہے کہ بلا وجہ بچوں کا چڑچڑاپن، میاں بیوی کی آپس میں انبن اور بے وقت کی بیماریوں کا اصل سبب کیا ہے؟ اکثر یہ وہی چھپی ہوئی گندگی اور غلاظت ہوتی ہے جو گھر کے روحانی ماحول کو بوجھل کر دیتی ہے۔ جب یوم عاشوراء کے موقع پر آپ ان پوشیدہ جگہوں کو صاف کرتی ہیں تو آپ گویا اپنے گھر سے تمام منفی اثرات اور شیاطینی اثرات کا مکمل خاتمہ کر رہی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ وہی صفائی بہترین ہے جو مکمل ہو اور وہی گھر واقعہ بابرکت ہے جس کا ایک ایک گوشہ اور کونا پاکیزہ ہو۔ آخر میں میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ایک مخلصانہ نصیحت یہ بھی ہے کہ ہم اس ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ اپنی باطنی پاکیزگی اور دل کی صفائی پر بھی پوری توجہ دیں۔ ہم اپنے گھر کے مہنگے پردے تو بدل لیتے ہیں مگر اپنے لہجوں کی کرواہٹ اور سختی نہیں بدلتے۔ مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی شریک حیات یعنی بیوی سے سچی محبت اور نرمی سے پیش آئے، کیونکہ بیوی کا دل دکھا کر رزق میں برکت کی امید رکھنا بالکل فضول اور عبث ہے۔ اسی طرح عورت کو چاہیے کہ وہ گھر کو صرف جھاڑو پونچھے سے نہیں بلکہ اپنی حیا، اپنی شرم اور اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری سے سجائے۔ گھر وہی اصل محل ہوتا ہے جہاں بوڑھے ماں باپ کی دعا ہو اور اپنوں کے درمیان الفت اور محبت ہو۔ یوم عاشوراء کا یہ وقت اپنے اندر کی روحانی گندگی، کینہ، حسد اور غصہ دھونے کا بھی دن ہے۔ میں تہہ دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کے گھروں سے ہر پریشانی، ہر قسم کی ناپاکی، نحوست، گندگی
اور پریشانی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے اور آپ کے نصیب کے تمام بند دروازے اپنی رحمت سے کھول دے۔ دوستو، اتنی محنت کے ساتھ ویڈیو بنتی ہے، ایک لائک لازمی کیجئے گا۔ اگر آج کے اس امان فروز بیان نے آپ کے دل پر اثر کیا ہو اور آپ کو اپنی ماضی کی غلطیوں کا احساس ہوا ہو تو اس خیر بلائی کے پیغام کو کم سے کم 10 افراد تک لازمی شیئر کیجئے گا۔ اور اگر آپ اس چینل پر ابھی نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کی خاص ویڈیوز ملتی رہیں۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔